سوچو تو صحیح، جب ایک درخت کا سوکھا ہوا پتا اللہ کے امر کے بغیر نہیں گر سکتا، تو اتنے بڑے بڑے حالات مسلمانوں پر اللہ کے امر کے بغیر کیسے آ سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح غیروں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ معاملہ کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے۔ تو بات صاف صاف یہ ہے کہ مسلمان جب خود اپنے عمل سے اللہ کے گھروں کو ویران کرے گا، اللہ کے گھروں کو سنا قرآن میں کیسے صاف فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے؟ اس لیے کہ بھئی مسجد میں اعمال دعوت اور اعمال عبادت قائم کیے جائیں، اعمال عبادت اعمال دعوت قائم کیے جائیں مسجد میں، اس سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ ان کے لیے یہ ڈریں گے ادھر آتے ہوئے، ڈریں گے ادھر آتے ہوئے، ان مسجدوں میں داخل ہونے سے ڈریں گے، اللہ ان کے دلوں میں خوف ڈال دیں گے، یہ ڈریں گے مسیح کی طرف آتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت کا عذاب ہے۔ اس کے لیے وہ شخص جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اور جو لوگ مسجد میں آنا چاہتے ہیں ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے، دعوت کے لیے، ان کو مسجد میں آنے سے روکے، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسلمان وہ صرف صبر کرنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، احکام توڑنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا۔ اگر ذرا سا غور کرو گے تو اندر سے آواز آئے گی کہ نہیں، مظلوم نہیں بلکہ تم ظالم ہو، مظلوم نہیں بلکہ ظالم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب بندہ اللہ کا حکم توڑتا ہے تو اللہ کسی بھی شکل کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں، یا ان کا تسلط کو ہٹانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ حالانکہ میں شروع میں عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ناگوار حالات مسلمان پیچھے لے آتے ہیں تاکہ یہ مسلمان عمل کی طرف، دین کی طرف واپس آ جائیں۔ اسے ہم نے عرض کیا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ صبر کہیں کے ساتھ ہے بھائی؟ دیکھو بہت ضروری بات ہے، صبر تقوی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ صبر کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے یہ دونوں چیزیں ساتھ ملیں گی۔ انہ من یتقی ویصبر، سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا اللہ نے صبر تقوی پر ختم کیا، لاکے اس پر صبر اور انہ من یتقی ویصبر، سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، جسے بھائیوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کی۔ پہلے یہ طے ہوا قتل کر دو، پھر یہ طے ہوا کہ کنویں میں ڈال دو، لیکن اللہ تعالی نے صبر و تقوی کی وجہ سے ہر جگہ سے نکالا۔ بھائیوں نے تو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اللہ نے کنویں سے نکالا، پھر اللہ کی شان، پھر تقوی میں امتحان لیا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اگر سارے راستے بند کر دیے جائیں گناہ سے بچنے کے لیے، اگر سارے راستے بند کر دیے جائیں گناہ سے بچنے کے لیے، سارے راستے بند کر دیے جائیں، اور مسلمان یہ کہے کہ بھئی ہم تو گناہ سے بچ نہیں سکتے، تو اللہ ان کے بچنے کا راستہ نہیں بنائیں گے۔ سنو میں کیا کہہ رہا، اگر کسی مسلمان کے لیے
کسی گناہ کو کرنے پر مجبور کر دیا جائے، وہ سارے راستے گناہ سے بچنے کے بند کر دیے جائیں، اور مسلمان یہ کہہ دے کہ اس گناہ سے ہم بچ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ بچنے کا راستہ نہیں بنائیں گے، اللہ بچنے کا راستہ نہیں بنائے۔ اور اگر مسلمان یہ کہے کہ نہیں میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، حالانکہ کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے، یہ صرف اگر گناہ کی جگہ سے ایک قدم بھی اٹھا لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ بنائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں کہ میرا بندہ گناہ سے بچنا چاہے میں اسے گناہ مبتلا کر دوں۔ وہ تو میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں گناہ کرنے والوں نے بہت آسان راستہ یہ بنا لیا کہ خود گناہ کرتے ہیں، الزام شیطان کو دے دیتے ہیں، الزام میں تھوڑی کر رہا، تو شیطان نے کرایا۔ حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو گناہ کرنے کا اختیار نہ دیں اور پھر اس کو عذاب بھی دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ سے بچنے کی قوت رکھی ہے، اگر گناہ سے بچنے کی اللہ قوت نہ رکھتے انسان میں تو عذاب بھی نہ دیتے، عذاب اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت رکھی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ حکم پر اس قوت کا استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو بعض تو بیچارے اپنے گناہوں کا الزام شیطان کو دے دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، ماحول ہے، کیا ہے ماحول ہے، ارے اس ماحول کو بدلنے کے لیے تو کام تھا، تم نے ماحول کو چھوڑ دیا اس کے حال پر، اور اب کہتے ہو کہ ماحول سے گناہ ہو رہے ہیں۔ نہیں، گناہ ماحول سے نہیں ہو رہے، گناہ تو آپ کے اس ماحول کو اس کے حال پر چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر تم نے دعوت سے ماحول کو نہ بدلا تو تم اپنے دین کو اس ماحول سے نہیں بچا سکتے۔ تو بعض کا تو الزام یہ ہے کہ شیطان گناہ کرا رہا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ماحول سے ہو گیا ہے، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اس سے آگے کے مسائل کو کہتے ہیں یہ حکام کی وجہ سے ہو رہا ہے، حکام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ تو جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں بیچارے پریشان ہیں، مجبور ہیں، کیا کریں، قانونی ایسا ہے۔ سارا باطل ایک وقت میں جمع ہو جائے پوری دنیا کا، خدا کی قسم ایک استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پکی بات ہے، کہاں فرائض اور کہاں احکام شریعت۔ سارا باطل مجتمع ہو جائے، ایک سنت کے مقابلے میں ناکام ہو جائے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ مسلمان پہلے دین کو بگاڑتا ہے پھر غیر دین کو مٹاتے ہیں، وہ تو بگڑے ہوئے دین کو ختم کرتے ہیں، اس کو کی بات اغیار جو ختم کرتے ہیں وہ اس دین کے خلاف قانون بناتے ہیں جس دین کو مسلمان خود بگاڑ چکا ہوتا ہے۔ ورنہ کیا مجال ہے کہ سارا باطل مجتمع ہو کر ایک سنت کا مقابلہ کر لے، ایک سنت کا ممکن نہیں ہے، ایک سنت کا مقابلہ سارا باطل جمع ہو کر نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ صبر اور تقوی یہ دونوں چیزیں آپس میں مل جائیں گی تو اللہ رب العزت ان کے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو جمع کیا، بھائیوں کی اذیت پر صبر کر لیا، بدلہ نہ لیا، زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ نکلنے کا راستہ تو کوئی ہے نہیں، نکلنے کا راستہ تو کوئی ہے نہیں، مجبور ہو کر گناہ کریں گے، مجبور ہو کر
گناہ کریں گے. مزید اس نے یہ کیا کہ اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا. ایسا مجھے کیا کر رہی؟ کہنے لگی کہ میرا معبود دیکھ رہا ہے, مجھے اس سے شرم آ رہی ہے. گناہ کرنے کے لیے اپنے معبود پر کپڑا ڈال رہی ہے. سوچو تو صحیح, ایک کافر کے اندر بھی اتنی حیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے لکڑی کے بت سے شرما رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, میرا معبود دیکھ رہا ہے. یہاں گناہ کرتے ہیں مسلمان اور یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. حالانکہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی شخص تنہائی میں گناہ کر رہا ہو, کوئی شخص تنہائی میں گناہ کر رہا ہو, اچانک کوئی لائٹ جلا دے یا اچانک کوئی پردہ ہلا دے یا اچانک دروازہ کھل جائے اور دل میں اس بات کا خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں, کسی نے دیکھا تو نہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. کس عجیب بات, کسی کے دیکھنے کا خیال, صرف کسی کے دیکھنے کا خیال آ جائے, کسی کے دیکھنے کا خیال صرف, ڈر نہیں یہ کہ وہ اس آدمی سے ڈرتا ہو, نہیں, کوئی عام آدمی بھی دیکھ لے, کوئی عام آدمی بھی دیکھ لے کہ اگر کسی عام سے عام آدمی کے دیکھنے کا بھی خیال آ جائے جس کا کوئی خوف نہیں ہے, جس سے کسی سزا کی بھی کبھی خطرہ نہیں ہے, یا کوئی ایسا آدمی دیکھ لے جس کی ہمت بھی نہیں پوچھے گی آپ کیا کر رہے تھے, یہ کہیں کہ اگر اس کے بھی دیکھنے کا خیال آئے تو یہ خیال آنا اس گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. سمجھے بات, نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے چھپ کر, اچانک دروازہ کھل جائے یا اچانک کوئی پردہ ہلا دے, تو فرمایا کہ جو گناہ یہ کر رہا تھا یہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ اللہ کے غیر کے دیکھنے کا خیال آنا ہے. یہ بات اس زمانے میں عام ہے کہ لوگ گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرتے ہیں, گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرتے ہیں اور گناہ کرنے میں مخلوق سے شرماتے ہیں. حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے, اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے شرمایا جائے. لوگ سمجھتے ہیں حیا کا تعلق مخلوق سے ہے, نہیں, حیا کا تعلق تو خالق سے ہے, حیا کا تعلق خالق سے ہے. جب آدمی خالق سے شرمانے لگے گا تب اس کی حیا مخلوق کے لیے ظاہر ہوگی. پہلے حیا خالق سے ثابت ہوگی پھر مخلوق کے لیے ظاہر ہوگی. پہلے حیا خالق سے ثابت ہوگی. حیا آپ کے اندر ہے یا نہیں؟ آپ کے اندر حیا ہے یا نہیں؟ ایمان ہے یا نہیں؟ انہیں کا حیا اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے. حیا اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے. حیا اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے. الحیا شعبۃ من الایمان, کہ حیا ایمان کا بڑا شعبہ ہے اور باقی سارا ایمانی حیا ہے, سارا ایمانی حیا ہے. کیونکہ فرمایا اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت, جب تیرے اندر سے حیا جاتی رہے تو اب تو جانور کی طرح ہے, جو چاہے کر. اب تو جانور کی طرح جو چاہے کر. اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت, جب حیا ہی ختم ہو جاوے تو پھر آدمی کو کسی گناہ کے کرنے میں کوئی جھجک, کوئی رکاوٹ, کوئی خوف نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حیا کا تعلق خالق سے ہے, مخلوق سے نہیں ہے. وہ تو جب بندہ گناہ کے کرنے میں, چھپ کر گناہ کرنے میں اللہ سے بے حیا ہو جاتا ہے, اللہ سے بے حیا ہو جاتا ہے نا, پھر اس کے لیے مخلوق سے حیا کرنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اوہو,
وہ آدمی بے حیا ہے جو تنہائی میں گناہ کرنے میں اللہ سے نہ شرمائے، وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے جو تنہائی میں گناہ کرنے میں اللہ سے نہ شرمائے، وہ بے حیا ہو چکا ہے۔ وہ تو مخلوق کے الزام سے بچنے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کی کوشش میں ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں گناہ کر کے ذلیل ہو چکا ہے۔ اب مخلوق میں کیا عزت بچا لے گا؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، جو آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے گناہ کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں، اگرچہ لوگوں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اگرچہ لوگوں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ اور جو آدمی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اگرچہ لوگوں نے اس کو عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ میں نے عرض کیا یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچ کر بھاگے کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ اگر اب سے شرماؤں تو بھاگ کہاں جاؤ گے؟ دروازے تو سارے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچتے نہیں تھے یوسف علیہ السلام کہ اگلا دروازہ کھل جایا کرتا تھا، کیونکہ وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا کہ ہم گناہ سے بچنے والے کے لیے راستہ بنائیں گے گناہ سے بچ کر نکلنے کے لیے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، صبر تقوی کے ساتھ، صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ انہ من یتق ویصبر کہ جو آدمی صبر تقوی کو دونوں کو جمع کر لے گا، ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، اور جو تقوی اور صبر کو دونوں کو جمع کر لے گا ہم ہر ذلت سے نکال کر عزت پر لائیں گے۔ ساری حکومت قدم میں پڑ گئی یوسف علیہ السلام کے۔ دیکھو تو صحیح، اس زمانے میں تو وزیر بن کر جیل میں جائیں، اس زمانے میں جس حکومت نے الزام دیا، زنا کی تہمت لگائی، دفعہ لگائی اور جیل میں ڈال دیا، وہی حکومت کہہ رہی کہ نہیں آپ سچے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، آپ سچے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، اب ہم پریشان ہیں، حکومت کیسے چلائیں؟ ہم نے خواب دیکھا ہے، سارے وزراء کو جمع کیا بادشاہ نے، سارے وزراء کو جمع کیا بادشاہ نے، یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب سے تو وزراء کہنے لگے کہ آپ کا پیٹ خراب ہے، کیونکہ جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو آدمی کو الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں۔ آپ کے خواب کا کوئی مطلب نہیں، آپ پریشان ہیں، پیٹ خراب ہے، اس کی وجہ سے دماغ کو جو ہے گیس چڑھ گئی ہے اور آپ کو خواب میں ایسا نیند میں ایسا خواب نظر آ گیا ہے، اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اضغاث احلام کہ یہ تو ایسی پریشان خواب ہیں، لوگوں کو نظر آ جایا کرتے ہیں پیٹ کی خرابی سے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سارے وزراء نے یہ جواب دیا، لیکن بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کسی بھی حال میں دعوت کو نہیں چھوڑتے، چاہے حالات ذلت کے ہوں یا عزت کے، تنگی کے ہوں یا فراخی کے، خوف کے ہوں یا امن کے، کسی حال میں دعوت نہیں چھوڑتے، کسی حال میں۔ یہ نہیں بھائی آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، جماعت والے بھی کہہ دیں گے کہ بھائی حالات آج کل ٹھیک نہیں ہے، جماعت میں روانہ کی جائے۔ ارے جب تم کسی حال کی وجہ سے کام کو چھوڑ دو گے، تو ایسا فرماتے تھے کہ تم اس سے زیادہ بدتر حالات کو بلاؤ گے، جس برے حال میں دعوت کو چھوڑو گے اگلا حال اس سے زیادہ بدتر آئے گا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، تہمت لگی ہوئی ہے، حالات انتہائی خراب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حالات میں ہیں، آپ کے قتل کی کوششیں ہو رہی ہیں،
ہر طرف لوگ دوڑے ہوئے ہیں گھوڑے لے کر آپ کی تلاش میں، آپ کو پکڑنے کے لیے، یا قید کریں گے یا قتل کریں گے، آپ کو مکے سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اتنے سخت حالات میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں ڈاکوں کے راستے سے لے چلو۔ ہمیں کہاں سے لے چلو؟ ڈاکوں کے راستے سے۔ کیوں؟ کون عقل مند آدمی ہوگا جو سفر کرنے کے لیے تحقیق کرے کہ اس راستے میں ڈاکو ہیں، کہ ہاں جی جس راستے میں ڈاکو ہیں وہیں سے لے چلو۔ کیوں؟ کون آدمی عقل مند ہوگا جو اپنے سفر کو خطرے میں ڈالے؟ یہ بتلائے، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں، کہ ہمیں ڈاکو کا راستے سے جانا ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ سفر ہجرت اتنا خطرے کا، اور مزید خطرہ یہ کہ جانا کدھر سے ہے؟ ڈاکوں کے راستے۔ بتایا صحابہ نے کہ راستہ تو ہے ہی ہے مدینہ پہنچنے کے لیے، لیکن اس میں خطرناک ڈاکو رہتے ہیں، ہر گزرنے والے کو لوٹتے ہیں۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، چلو ڈاکو کے راستے سے، چلو ڈاکو کے راستے سے ان کو دعوت دیں گے۔ ارے بھائی آپ جس راستے پر جائیں گے وہاں بھی تو لوگ ملیں گے، آپ اگر کسی اور راستے سے جائیں وہاں بھی لوگ ملیں گے، ان کو دعوت دے دینا کہ نہیں، ان ڈاکوؤں کو دعوت دینی۔ آپ نے بالارادہ سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا، ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا دعوت دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ ہم تو یہ چاہیں کہ بھائی کہیں سے نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، بس انہی کے پاس بیٹھے رہیں، اور کہیں کوئی کونا مل جائے تاکہ اسی میں اپنا عبادت کرتے رہیں، چھوڑو لوگوں کے حال پر۔ نہیں، یہ امت دعوت کے بغیر نجات پا نہیں سکتی۔ یہ قرآن نے کھول کے کہہ دیا، یہ قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ یا تو تم دوسروں کو منکر سے روکو، یا تو دوسروں کو معروفات پر لاؤ، ورنہ اگر منکر کرنے والے پر عذاب آئے گا تو عبادت کرنے والے بچیں گے نہیں۔ سیدھی بات ہے، اگر منکر کرنے والوں پر عذاب آیا تو عبادت کرنے والے بچیں گے نہیں۔ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، وہ تو آنکھ کھول کے پڑھتے نہیں نا، سمجھتے نہیں۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو عمل کر ہی رہا ہوں، کوئی کرے یا نہ کرے، کہ اگر غلط کرنے والے پر عذاب آیا تو نجات صرف ان کے لیے ہوگی جو ان کو برائی سے روکنے والے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سفر ہجرت میں ڈاکو کا راستہ اختیار کیا، دونوں ڈاکو آپ کو ملے، دونوں کو بلایا، دونوں کو دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت میں ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، تبلیغ پر اللہ کا پہلا وعدہ یہ ہے، تبلیغ دین پر پہلا وعدہ، تبلیغ دین پر پہلا وعدہ یہ ہے واللہ یعصمک من الناس بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کو لوگ نقصان پہنچائیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ تو آدمی کو حالات خوف زدہ کر دیتے ہیں، ورنہ وعدہ ہمارا ہے، وعدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ کے لوگوں سے حفاظت کریں گے، بالکل اللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائیں گے آپ کو لوگوں سے۔ بلکہ ایک آیت میں تو یہاں تک فرما دیا کہ جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں بندوں تک، جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں بندوں تک، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، کتنے کام کی بات ہے۔ آج اتنا تاثر مسلمانوں کے دلوں میں اغیار کا اور حکام کا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ دعوت نہیں دیتے، ورنہ دعوت کا خاصہ ہے یہ، اور قرآن کا وعدہ ہے یہ کہ جو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بندوں کو، اللہ ان کے دلوں سے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، جیل میں ہے، تہمت لگی ہوئی ہے، دفعہ لگی ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی دعوت کا کام چل رہا. ظاہر بات ہے کہ نبی ہیں اور نبیوں کے چہرے کا نور. وہاں دو آدمی داخل ہوئے جیل میں، دونوں نے دیکھا کہ ہاں دیکھنے میں آدمی بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے. اور یہ بات ہے کہ جو آدمی خود اپنی ذات سے دل میں تقوی رکھتا ہوگا اور اللہ کا خوف رکھے گا، اس کے چہرے پر اس کے عمل کا نور یقیناً ظاہر ہوگا. اس زمانے میں تو مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ بھائی ایمان کی جگہ تو دل ہے، ظاہر کو مت دیکھو، ظاہر کو مت دیکھو. ایمان کی جگہ تو دل ہے، ظاہر کو مت دیکھو. ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری ٹارچ کے اندر بیٹری ہو اور باہر روشنی نہ ہو؟ کیوں نہیں؟ تمہاری ٹارچ میں کیا ہو؟ بیٹری ہو اور باہر روشنی نہ ہو، جو ہو سکتا ہے. ہاں آج کل لوگوں کو یہ دھوکہ لگا، مسلمانوں کو خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ بھائی تم ظاہر کو مت دیکھو کہ ظاہر میں سنت نظر آتی ہیں یا نہیں. وہ تو ایمان کی جگہ دل ہے، دل میں بہت ایمان ہے کہ نہیں. اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا. ہاں عجیب بات ہے، دل میں ایمان لیے پھر رہے ہیں اور ظاہر میں یہودیت، نصرانیت اور غیروں کے طریقے غالب ہیں. عجیب قسم کا ایمان ہے، یہ عجیب قسم کا ایمان ہے کہ دل میں تو ہے مگر ظاہر نہیں ہوتا. عجیب قسم کا ایمان ہے کہ جو دل میں تو ہے مگر ظاہر نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا کہ جیل میں داخل ہونے والے دو مجرم یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے نبئنا بتاویل انا نراک من المحسنین، آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہمیں ذرا ہمارے خواب کی تعبیر بتا دو. بڑا اہم خواب تھا دونوں کا، فیصلہ ہونا تھا ایک کی رہائی کا اور ایک کی سولی کا. ایک کے لیے سولی کا اور ایک کے لیے رہائی کا. اتنا اہم خواب، تعبیر نہ دی پہلے، کیونکہ اس خواب کی تعبیر جس سے ایک کی جان کے ختم ہونے کا اور ایک کی جان کے باقی رہنے کا فیصلہ ہونا ہے، اس سے بھی زیادہ اہم کام یہ تھا کہ پہلے ان دونوں کو اللہ کا تعارف کرایا جائے. جماعت میں نکلے، مقدمے کی تاریخ آ گئی، کیا کروں؟ جماعت میں جاؤں مقدمہ دیکھوں؟ کسی سوچے پڑ رہے گا. جماعت میں جانے کی تاریخ آ گئی، نکل رہا، لیکن شادی آ گئی. شادی کروں جماعت میں جاؤں؟ فرماتے تھے جس کام کو چھوڑ کر نکلے گا اس کام کے چھوڑنے کی وجہ سے کام کی اہمیت پیدا ہوگی، اور جس کام کے لیے دعوت کو چھوڑ دے گا اسی سے کام کی دعوت کی اہمیت ختم ہوگی، تیرے دنیاوی کاموں کی اہمیت پیدا ہوگی. وہاں اتنا اہم مسئلہ کہ ایک کی رہائی کا اور ایک کی موت کا فیصلہ ہونا ہے. دونوں نے خواب سنایا. یوسف علیہ السلام نے خواب سن کر تو رکھ دیا ایک طرف. پہلے ایک آئیے بتاؤ، ایک اللہ جو غالب ہے وہ بہتر ہے یا بہت سے معبود بہتر ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے پہلے جیل میں دعوت دی، دونوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور بتایا میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، میرا کیا مذہب ہے، میرا کیا دین ہے اور دین حق کیا ہے. جیل میں بھی دعوت چل رہی. ہم تو منکر کے ماحول میں دعوت لے کر نہ جائیں، اور جیل جو منکرات کرنے والوں کی سزا کی جگہ ہے وہاں بھی دعوت چل رہی. ہم تو منکر کے ماحول میں جا کر دعوت نہ دیں، وہاں منکر کرنے والوں کے جرائم اور ان کے جرائم کی وجہ سے جو ان کے سزا دینے کی جگہ ہے وہاں بھی دعوت چل رہی. کیونکہ آدمی جیل میں جا کر حالات کی وجہ سے نرم پڑ جاتا ہے،
کہ یہ جگہ دعوت دینے کی زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ حالات کی وجہ سے دل پریشان ہے اور دل اس وقت نرم ہے، اس لیے کہتے ہیں جب حالات آ جائیں انہیں زیادہ دعوت دیا کرو، کیونکہ ان حالات میں بات کو قبول کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دونوں کو دعوت دی، خیر خواب کی تعبیر بتائی، خیر خواب کی تعبیر بتلائی کہ دیکھو تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے۔ وہ خواب کی تعبیر لینے والا وہ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کی مجلس میں، اور وہاں بادشاہ نے خواب سنایا اپنا، وہ ذرا نے کہا اس کو کا مطلب نہیں ہے، نے کہا نہیں، خواب کی تعبیر بتانے والے کو تم نے جیل میں رکھا ہوا ہے، بتاؤ بھائی یوسف تم سچے ہو، تم ہی بتلاؤ کیا مطلب ہے خواب کا۔ یوسف علیہ السلام نے ایسی تعبیر دی کہ پورے ملک کو قحط سالی سے بچا لیا، پورے ملک کو قحط سالی سے بچا لیا، پورے ملک کو بچا لیا قحط سالی سے۔ اللہ کی شان۔ پورا ملک قحط سالی سے بچا لیا اور یہ کہا کہ دیکھو تم نے تو مجھے جیل میں رکھا، قید میں رکھا، لیکن میں تمہاری اس زیادتی کے باوجود تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں، میں زیادتی کے باوجود تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں، میں خدمت کے لیے تیار ہوں، لاؤ تمہارا جتنا بھی یہ مالیات کا نظام ہے یہ میرے حوالے کرو، جتنے بھی تمہارے خزانے ہیں سب میرے حوالے کرو، مجھے وزیر مالیات بناؤ، میں تمہارے پورے ملک کے نظام کو چلاؤں گا۔ یہ کہا بادشاہ تمہارا بس کا نہیں ہے ملک چلانا، لاؤ ہمیں دو، ہم چلائیں گے۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ مسلمان احکام کو چھوڑ کر عہدے چاہتا ہے تاکہ عہدوں کے ذریعے اسلام قائم ہو۔ تم حکم پورا کرو تقوی کے ساتھ اور صبر کرو تقوی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں جیل سے نکال کے وزیر بنائیں گے۔ اب جو تم وزارت کرو گے اس سے نظام درست ہوگا، غیر تمہیں کہیں گے آؤ آؤ تم سنبھالو، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اور اگر یہ احکام کو چھوڑ کر حکومتیں چاہیں اور احکام کو توڑ کر غیروں پر غلبہ چاہیں اور احکام کو توڑ کر قوانین کا مقابلہ کریں تو اللہ کی طرف سے صاف جواب ہے کہ تم اکثر دین کا حصہ خود ضائع کر چکے ہو، تو پھر تم دوسروں کے مقابلے میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ اسے سمجھ دیں کہ جتنا نقصان اسلام کا ہوگا صرف مسلمان کی وجہ سے ہوگا، غیروں سے اسلام کے نقصان کا کوئی تعلق نہیں، غیروں سے اسلام کے نقصان کا صرف حضرت کی بات فرماتے تھے جتنا نقصان اسلام کا ہوگا صرف مسلمان سے ہوگا، اسلام کو نقصان پہنچے گا صرف مسلمان، صرف مسلمان، غیروں سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جتنا نقصان اسلام کا ہوگا مسلمان سے ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے سارا نظام دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، اب بادشاہت ہے اور وزارت ہے اور سارا نظام اپنے ہاتھ میں ہے، سارا نظام اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے دوستو عزیزوں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر اور تقوی کے ساتھ اس کام میں لگے رہو، صبر اور تقوی کے ساتھ اس کام میں لگے رہو، تو اللہ رب العزت ذرا سا آزمائیں گے حالات میں اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے ہمیشہ کے لیے خیر کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن بات یہی ہے کہ صرف صبر کرنے سے کام نہ چلے گا جب تک ساتھ میں تقوی نہ ہو، جب تک ساتھ میں تقوی نہ ہو۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ہر جگہ دیکھو گے
صبر و تقوی ساتھ ملیں گے. بس اس راستے کی نقل و حرکت ان دو صفتوں کے ساتھ ہے کہ صبر کرو انتقام نہ ہو، تقوی ہو گناہ نہ ہو. صبر ہو انتقام نہ ہو اور تقوی ہو گناہوں سے بچو. تو پھر اللہ رب العزت بہت جلدی صبر کا اثر ظاہر کر کے رہیں گے. لیکن اگر گناہوں کے ساتھ صبر ہے تو پھر یہ مظلوم نہیں ظالم ہے، پھر یہ مظلوم نہیں ظالم ہے. اور ظالم سے اللہ کا مدد کا وعدہ نہیں ہے. مدد کے لیے مظلومیت شرط ہے، مدد کے لیے مظلومیت شرط ہے. اسے دوستو عزیزو عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو اس کا پابند بنا کر نقل و حرکت پر آنا ہے. یہ ساری نقل و حرکت اس لیے تھی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے دین کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے یہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. دعوت پر اللہ کا وعدہ ہے اگر تم اس کے دین کے داعی ہو تو وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمع دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت تمہیں تمہارے دین کے کسی ایک حکم سے ہٹا نہیں سکے گی. یہ مطلب ہے اس کا کہ سارے قوانین کے مقابلے میں تمہارے قدم جمے رہیں گے حکم پر، شریعت پر اور اسلام کے احکام اور فرائض پر. کوئی قانون ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں تمہارے شریعت کے حکم سے تمہیں روک دے. کبھی غور ہی نہیں کیا اس پر کہ دعوت پر اللہ تعالیٰ ساری باطل طاقتوں اور ساری مادی قوتوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کے دین پر جما لیں گے اس شرط پر کہ تم اس کی دین کی دعوت پر قائم رہو. کبھی سوچا ہی نہیں اس کو. حالانکہ اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں، اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم. یہ شرط ہے قرآن میں. اذا فات الشرط فات المشروط، سب جانتے ہیں کہ اگر تم نے شرط کو ضائع کر دیا تو جو دعوت پر نصرت مشروط ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگی. اگر تم دعوت پر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے اور اللہ تعالیٰ باطل کے خلاف مدد نازل فرما دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے صحابہ کرام کی ساری مدد نصرتیں اس شرط پر ہیں کہ انہوں نے حکم کو پورا کیا اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نقل حرکت پر قائم رہے. اللہ نے ہر زمانے میں صحابہ کرام کے لیے ہر جگہ کے باطل کو مغلوب کر کے اللہ نے انتقام لے لیا. بس عزم کرو کہ انشاءاللہ